السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اینڈ سامعین، آج اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کا ہوسٹ ہوں اوورسیز ویو ود راحت راؤ کے اندر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم راحت راؤ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پروگرام کو شروع کرنے میں کیا مقاصد ہیں اور کیا ان کی انٹینشنز ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اویئرنیس ڈیفینیٹلی بتانا مقصود ہوتا ہے ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج اس لیے کیا کہ اس کے اندر راحت صاحب ہمیں بتا سکیں کہ آخر ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا، تاکہ اس کے اغراض و مقاصد ہمارے سامنے آ سکیں۔ تو راحت صاحب السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ آج اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بریفنگ دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کہ اس اتنے زبردست پلیٹ فارم کے پیچھے جو مقاصد ہیں اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اویئرنیس کا، اس کے اندر آپ کے فیوچر پلانز بھی کیا ہیں۔ کرنٹ تو لوگوں کے سامنے آ ہی رہے ہیں گریجولی، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اوورسیز ویو جو ہے جو پروگرام شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کے ساتھ باہر پرابلم پیش آتے ہیں، وہ اس پر کوئی اتنی زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1.8 ملین، اور وہ پچھلے سال کی فگر ہے 2017 ہے، اور تقریباً 10 ملین کے قریب لوگ ہو جائیں گے اس سال نا۔ جی۔ اور ان میں اکثریت لوگوں کی اڈلٹ ہیں، جو کہ جیسے یو اے ای، سعودی عربیہ ہے، اس میں بھی بڑی تعداد ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ فیملی کے بغیر اڈلٹ لوگ ہی جاتے ہیں کام کے لیے۔ تو جو فگر ہیں وہ یہ ہے کہ $1.6 بلین پر منتھ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں منتھلی۔ تو تقریباً یہ بنتا ہے 17 بلین سے بھی 17 بلین، اس سے بھی زیادہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک زیادہ تر امپورٹ کرتا ہے، تو جب امپورٹ کرتا ہے تو ان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 17 بلین ڈالر جو لوگ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ رقم بھی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا پیٹرولیم باہر سے آتا ہے، آپ کی جو ہے اور جو الیکٹرانکس ہے، آٹوموٹو ہے، سب آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ آپ کے ملک کو اصل میں چلا رہے ہیں، جو ملک کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے کہ ہم ڈیول سٹیزن ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے درجے کے شہری ہیں، نہ ہمیں ووٹ کا حق ہے اور نہ ہی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، جبکہ ان ملکوں میں ہم لوگ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ووٹ بھی ڈالتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ شہریت کو کینسل نہیں کر رہے، ڈیول سٹیزن شپ الاؤ کر رہی ہے حکومت، اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ آپ ڈیول سٹیزن ہیں لہٰذا آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، لہٰذا آپ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ووٹ کا حق ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 8 ملین لوگ جو ہیں +8 ملین لوگ جو ہیں ان کا ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوتا تو جو لوگ یہاں پر ہیں وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ لوگ لوکل جو پریشر ہے اس سے آزاد ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کا ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا تو ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اپنی آزاد رائے، وہاں پر انسان جو لوگ رہتے ہیں بعض بات ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، لیکن بلیم نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح مجبور ہوتے ہیں، بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں، اور ان کو زبردستی ووٹ دلوائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو شناختی کارڈ لے لی جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مظاہرہ ہے تو بھی ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے اگر ہمارے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور تو یہ ہے کہ جب یہاں سے ووٹ ڈلے گا، جب اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو اس وقت صحیح تبدیلی آئے گی۔ اور اس کے بغیر جو یہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ تو الیکشن جو ہے نا اس وقت تک کوئی یہی لوگ آئیں گے، آپ 10 دفعہ بھی اور الیکشن کریں گے
یہی لوگ آئیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم ہے، ہم لوگ اس سسٹم سے باہر ہیں، ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہم ہر آدمی اپنی اس سے ووٹ دے گا. تو یہی آپ کی انسپریشن تھی جس کی بنیاد پہ اور بھی بہت سی ہیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ شیخ صاحب کے اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے دل میں ملک کی تڑپ ہوتی ہے، وہ لوگ وہاں پراپرٹیز لیتے ہیں. میں نے کچھ پراپرٹی اسلام آباد میں لی، ابھی تک میرے وہ پلاٹ بدل دیے گئے جناح گارڈن میں، اور میرے بھائی نے کچھ 50 ایکڑ لیے، اس کو الٹا وہ زمین بھی نہیں ملی، اور ابھی تک وہ بلکہ اس پہ وہ یہاں بیٹھا تھا اس پہ کیس کر دیا کہ تاکہ یہ مطالبہ نہ کرے. اسی طرح ایک ہمارے فیصل آباد میں دوست ہیں رانا آفتاب صاحب، انہوں نے کچھ زمین، ان کی بھائی یہاں رہتے ہیں، اور ان کی زمین جو ہے نا وہ آپ خود ہی انہوں نے کچھ جعلی چیزیں تیار کر لی، دستاویز، اور ان کی زمین پہ کچھ لوگوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے اور الٹا ان پہ کیس کر دیا. تو ایک یہ تو 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بھی جو مجھے ہیں. ہم اور پھر میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا کافی، کیونکہ میں خود ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، میرے خود بڑے اچھے تعلقات ہیں بڑی دور تک، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جو ایک عام آدمی ہے جو باہر بیٹھا ہے، غریب آدمی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. یعنی کہ جو بالکل جس کا کوئی جو ہے نہیں، کوئی اس کا یعنی کوئی جاننے والا نہیں ہے، یا کوئی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کسی کو رشوت بھی نہیں دے سکتا، کسی کو مل ہی نہیں سکتا. تو یہ حالات جو ہے نا وہ ایک آدمی کے لیے بہت ساری اسٹوریاں میرے پاس آئی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. اسی طرح سعودی عرب میں تقریباً 8,000 لوگ ہیں جدہ میں، جن لوگوں کو نے جو بن لادن میں کام کرتے تھے، ان کے پاس ابھی میرے پاس مدینے سے ہمارے ایک شفیق صاحب ہیں، انہوں نے کال کیا کہ بھی ہمیں ان لوگوں کو جو ہے نا ابھی جو جدہ میں لوگ ہیں ان کو نہ 8 مہینے 10 مہینے سے تنخواہیں ملی ہیں، اور نہ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، اور جو لوکل ایمبیسی ہے وہاں وہ کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے، اور ان کا کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے، اور 25 لوگوں نے خودکشیاں بھی کر لی ہیں. تو یہ یعنی کہ حالات ایسے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا تقریباً 1 کروڑ لوگ ہیں، اور 1 کروڑ لوگ ہر آدمی، آپ بھی، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بھی کتنے لوگوں کو پیسے بھجواتے ہیں کہ یہ رات بھائی کینسر کا مریض ہے، اس کو بھجوا رہا ہوں فلاں کو جو ہے، آپ کتنے لوگوں کتنے گھروں کو آپ چلا آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی طرح ہر پاکستانی جو باہر آئے ہوئے ہیں وہ 3-4 گھروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح 4-5 کروڑ لوگوں کی زندگی کو جو چلا رہے ہیں، ان لوگوں کا آپ نہ ان کو الیکشن لڑنے دے رہے ہیں، نہ ان کا ووٹ کا حق استعمال کرنے دے رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو اس طرح. میرے ایک اور ادارہ ہے سلیم صاحب کے OPF، وہ بنایا گیا تھا، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے وہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑے شہروں میں جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیمیں بنائے، جو کہ ہاؤسنگ کی اسکیمیں بنائے، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں آ کر سیٹل ہو جاتے ہیں، یہاں پر شہریت ملتی ہے. مڈل ایسٹ سے جو لوگ واپس جاتے ہیں، تاکہ وہ جو لوگ 15-20 سال محنت کر کے واپس جائیں اپنی جگہ، ان کے پاس کوئی وہاں رہنے کے لیے وہ گھر بنا سکے، ان کا گھر ہو، اور پھر اس کے لیے ان کو اور سہولتیں ملے. وہ اس صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی، ان کو کچھ ڈلیور نہیں کر رہی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہر ضلع لیول پر وہ لوگ ان اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ہے ہاؤسنگ اسکیمیں بنائیں، ان کے بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں، وہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، ان کے لیے علاج کے لیے سہولتیں حاصل، کیونکہ وہ ملک میں کے لیے بہت کچھ یعنی کہ اتنا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ ہی وہ اس کا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی ایسا پروجیکٹ ریسنٹلی کہ جو انہوں نے لانچ کیا ہو کہ جی صرف اوورسیز کے لیے ہے، کہ وہ تاکہ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھو صحافیوں کے لیے کالونیاں بنائی جاتی ہیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے گورنمنٹ بڑے بڑی پروجیکٹ کرتی ہے ان کو نوازنے کے لیے. لیکن جو کماؤ پتر ہے، ہونا تو یہ جو ہوتا ہے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا زیادہ کماتا ہے اس کی زیادہ خدمت کی جاتی ہے، اس کو یعنی کہ اس کی بات کو سنا جاتا ہے. لیکن یہاں تو یہ اس کا الٹ ہے کہ جو لوگ اوورسیز میں ہیں ان کا تو ان کے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اور پھر ایمبیسیاں جو ہے جو اربوں روپیہ سالانہ ان کے بجٹ ہے، اربوں روپیہ ان کے بچوں کا، ان کا وہ لوگ جو ہے وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے. کوئی یعنی کہ جو اس کی روح ہوتی ہے کہ جس پبلک سرونٹ ہے وہ لوگ، وہ اس کی روح پہ ہی نہیں کام کیا جا رہا. ان کی کوئی یہاں پر ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ ان کا کوئی دیکھا جائے کہ بھی وہ کیا عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اور یہ چیزیں تھیں جن چیزوں نے مجھے کہا کہ یار ہم اپنی آواز خود بنیں، ہم اپنا ٹائم اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ گھنٹے یعنی کہ ہر ہفتے نکالیں، اور ان کو ان کے مسائل پر اور ملک کے مسائل پر اپنی رائے اور ان لوگوں کی رائے کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے جو آپ نے کیا، اور میں
चाहता हूँ कि अल्लाह आपको इसमें तरक्की अता फरमाए, क्योंकि हर इंसान इस, और जबकि ये एक बहुत बड़ी सहूलत हमें मिल चुकी है इस यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपने अपने दिल की आवाज़ और अपने पैगाम, अपने एहसासात वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाए। दूसरी बात जो मेरे जहन में थी वो मैं ये जानना चाहता था कि नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे यकीनन आपके बारे में, आपसे मुताल्लिक़, आपकी एजुकेशन से मुताल्लिक़, पाकिस्तान में किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, और फिर आपकी स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें। इससे पहले मैं अपनी तरह हूँ, ये उसका आखिरी हमने ये था कि वो कुछ लोग कहते हैं कि वोटिंग का कैसे होगा, कोई लोग यहाँ से खड़े होंगे या क्या, कैसे आप कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वोट में कैसे कैसे वोटिंग करेंगे। उसका एक सिंप्लीफाइड मेथड ये होना चाहिए कि जो लोगों के पास नाइकाप है या पासपोर्ट है, ऐसा जो है कंप्यूटराइज सिस्टम हो कि आप फॉर्म जब इलेक्शन आए डाउनलोड करें और सब पार्टियों के ऑप्शन हो, किसी की इंडिविजुअल ना हो, यानी कि आप पार्टी को वोट दें तो उसके बाद उसको आप एम्बेसी को यहाँ भेज दें, और उस दिन जो लोग वहाँ जा सकते हैं, जैसे कुछ लोग रिमोट एरिया में, जैसे गवर्नर में है कैमरूप से, वो तो नहीं जा सकते ना, तो वो बाय बाय मेल भेजें उनको, और वो हर पार्टी का नुमाइंदा एम्बेसी में मौजूद हो, उनके सामने वो लिफाफे खुलें, और शाम को जैसे सारा दिन वोटिंग भी हो, और फिर उस वोटिंग के पर सब पार्टियों के नुमाइंदों के साइन हो, और पूरी दुनिया से इसी तरह वो जाके वहाँ पर पहुँच जाए कि भी हाँ, इस पार्टी ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तान यानी कि ये 10 लाख वोट लिए हैं और 5 लाख लिए हैं, उसी की तनासब से इसको जितने वोटिंग एक एमएनए के लिए तकरीबन 3 लाख वोटरों का हल्का होता है, तो अगर किसी पार्टी ने 6 लाख वोट लिए हैं तो उनके दो, वो अपने किसी भी दो मेंबर्स को एमएनए मुंतखब करा ले और 4 लोगों को एमपी। इसी तरह उससे ये होगा कि जो ये लाखों लोग हैं उनकी राय का, मतलब उनको राय का हक ही नहीं मिल रहा। वो बहुत सिंपलीफाइड ये तरीका है, लोगों को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को हर बंदे को एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपली फॉर्म हो। मगर अभी आपने जैसे जिक्र किया कि ओवरसीज़ फाउंडेशन, तो क्या ओवरसीज़ फाउंडेशन इस काम को नहीं अंजाम दे सकती? नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर एम्बेसीज है ना, तो ओवरसीज़ पाकिस्तान तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, उनका ऑफिस इस्लामाबाद में, उनका तो वहाँ की हद तक वो फ्लाउ बबूल का काम वो भी, लेकिन मेरा ख्याल को 5% ही कर रहे होंगे जो उनके मकासद है। कोई भी अदारा है वो 5-10% ही कर रहा है, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये एक, मगर अब मेरा जैसे एक सवाल है जो मेरे जहन में भी आया कि भाई जैसे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, आई मीन पूरी एवरीवेयर आप जहाँ देखें माशाल्लाह पाकिस्तान की एक आबादी है और एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि आबाद है। तो क्यों ना हर मुल्क के अंदर एक पैगाम ऐसा भी दिया जाए कि हर मुल्क के अंदर कुछ लोग इस तरह से इनिशिएट लें कि वो आपस में मिलें, जमा करें और एक डेटा बैंक बनाएं, और बनाने के बाद फुल फ्लश एक पूरा एक, जैसे ओवरसीज़ फाउंडेशन जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद में, इस तरह की कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट इन मुल्कों में इंडिविजुअली होना चाहिए, कंट्री टू कंट्री, ताकि उसके अंदर जाके वो इस बात को पूरे तरीके से उठाएं कि, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस बात की अवेयरनेस और प्रेशर डालें उनके ऊपर कि जी हमें ये काम करना है, कि हम आप किस राइट से हमें उस हक से महरूम कर रहे हैं जो कि हमारा हक है। बुनियादी हक है ना हमारा। तो बुनियादी हक, जैसे आप कैनेडियन हैं तो आप दुनिया में कहीं भी हो तो आपको वो हक देते हैं कि आप वहां से वोटिंग कर सकते हैं। आई बिलीव दैट्स व्हाट इट इज। यूएस वाले हैं वो भी कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह एक सेटअप बना हुआ है, एक पूरा सिस्टमैटिक डिजाइन हुआ है प्रोग्राम, इसी तरह प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है हमारे लिए। उसमें ये है ना कि अगर उसमें मैंने सिर्फ आईडी कार्ड का इसलिए कहा था कि ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको लिस्टों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसमें आईडी नाइकाब में ये होता है कि आपका करंट एड्रेस होता है बाहर का और वो दूसरा एड्रेस होता है आपका पाकिस्तान का, तो उससे आपको पता, उससे ये डिफाइन होता है कि ये बंदा वाकई बाहर रह रहा है, और फिर वो उस एड्रेस से अपना मेल कर देता है, मेल कर दे और बड़ा इजी यानी कि हो जाएगा। और इतने लोगों को अब जब ये आ जाएगा तो उससे ये है कि जो लोग मोनोपोली बनाई, 2-3 पार्टियां बैठी हैं, 2 पार्टियां, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट डालेगा तो उसकी राय टोटली डिफरेंट होगी, जो हाँ वो तब्दीली लाएगा। उसके बगैर तब्दीली लाना, क्योंकि जो करंट वहाँ सिनेरियो है उसमें लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, एक आदमी 30-40 करोड़ रुपया लगाता है
تو زیادہ ابھی میرے پاس ایک کلپ آیا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی شو میں, وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے کرپشن کا, ہمیں بھی کرپشن کرنے کا اتنا ہی ہے کہ جتنا وہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا تھا, آپ نے دیکھا, میں نے پوسٹ کیا تھا اپنے اس پہ, میرے اس پہ ہے فیس بک پہ, کہ جب لوگ یہ کہیں نیشنل ٹی وی بیٹھ کر کہ کیا کرپشن انہی کا حق ہے, ہمارا حق نہیں ہے, یہ آپ یہ تو فیئر نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے کہ ہمیں کرپشن نہیں کرنی, ہم کرپشن کرتے تو شور میں جایا جاتا ہے, ہمارا بھی اتنا حق ہے. تو جس ملک میں لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ ہمیں کرپشن کرنا ہماری باری ہے اور ہمارا حق ہے, انہوں نے بھی کھایا, تو جو نہیں کرتا وہ تو بیوقوف ہے, اس کو تو لوگ, وہ تو 1000 میں سے ایک بندہ ہوگا, اس کے ایگزیکٹ ورڈ ہے. اور ایک ہوتا ہے سلپ آف ٹنگ, یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ اس نے انٹینشن نہیں, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی بڑی, ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ لائنگ, ایٹ لیسٹ ہی از ٹروتھفل, کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہم بھی. اب جب لوگ ایسے ہوں کہ وہ الیکشن لڑیں کہ بھئی, اور میں تو ویسے بھی یہ سسٹم جو ہے یہ کامیاب سسٹم نہیں ہے, اس کے پیرل ایک سسٹم ہے چائنا میں, وہاں پر ایک سسٹم خود چوز کرتا ہے لوگوں کو, وہ کہ اسلام کے بہت قریب ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ امیر کے لیے خود کہتا ہے کہ مجھے خود آتا ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے, مجھے جو ہے حاکم بنایا جائے, اس کو نہیں بناؤ, کیونکہ اس کی انٹینشن ہے, اس کے پیچھے اس کا کچھ کاز ہے کہ وہ کچھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو چائنیز سسٹم میں یہ ہے کہ 250,000 پیپل وہ لیتے ہیں, اس میں سے پھر ریفائن کرتے ہیں, اس طرح کرتے کرتے وہ ایک ان کا ایک سسٹم ہے جو کہ بغیر کسی ووٹنگ کے ایک ون پارٹی سسٹم ہے. اس کے لیے ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ چائنیز بھی ہے اور انٹرنیشنل آبزرور ہے, راجر وو, ان سے میری بات ہوئی, وہ 2-3 ویک میں ہمیں انشاءاللہ ٹائم دیں گے, تو وہ پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ سسٹم کیا ہے. تو جب لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے, اس کو ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ضرورت رہتی ہے کسی ایویڈنس کی اور کسی اور اس کی. تو یہ جو لوگ چوز ہوں گے, یہ لوگ نہیں ہوں گے چوز, یہ اس سسٹم میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سسٹم ہے کہ ووٹنگ کا, یہ آپ پارٹی کو ووٹ دیں گے تو جس پارٹی کو ووٹ ملیں گے اتنی اس پارٹی کو جو ہے نا سیٹس الاٹ کر دی جائے گی. اس سے یہ ہے کہ پیسہ نہیں اس میں انوالو ہوگا, پریشر نہیں انوالو ہوگا, ہر آدمی پارٹی کو اس کے منشور کے مطابق, اس کی جو ان کی کارکردگی ہوگی اس کے مطابق جو ہے ووٹ دے گا. دوسرا یہ آپ نے میں بات کرنا چاہوں گا یہ ایڈ کہ کچھ لوگ مجھے ملے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پروگرام دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ, جی ہاں, یہ میرے پاس بھی اس سلسلے میں سوال آیا تھا کہ آپ کی انکلینیشن جو ہے ٹورڈز سرٹن گروپ, یعنی جیسے عمران خان ہیں اور دوسری آپ کے پی ٹی آئی. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے کچھ مثلا دوست یا رشتہ دار میرے بھتیجے ہیں پی ٹی آئی میں پاکستان میں, تو اس کا میرا قطن یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارا پروگرام یعنی کہ ان کو لے کے نہیں چلا. لیکن میرا ان دوستوں سے ایک ہی سوال ہے کہ ایک بتائیں, ایک آدمی چور نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, اگر عمران خان کرپٹ نہیں ہے تو میں اس کو کیسے کرپٹ کہہ دوں؟ اگر وہ کچھ غلط, اگر دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی کو غلط کر رہا ہے تو اس کو اگر ہم غلط کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ پرو پی ٹی آئی ہے, پرو عمران خان ہے. تو اگر اس بات پہ لیتے ہیں تو ان کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھے خان صاحب ملے تھے مسجد میں, انہوں نے بھی عالمگیر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہم تو ہیں مسلم لیگ نون کے اور آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں اور 90% اوورسیز ہیں بھی پی ٹی آئی میں. میں نے کہا میں تو پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں, میرا اپنا انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے پروگرام میں آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ان کو بھی بلائیں گے, آپ اپنا موقع پیش کریں, آپ کو مثلا اوپن انویٹیشن ہے. تو انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم لیا ہم سے کہ 1 مہینے بعد ہمارے پروگرام میں وہ تیاری کر کے آئیں گے. تو ہم پرو پی ٹی آئی اس صورت میں ہے کہ اگر ہم ہر اس بندے کے ساتھ ہیں, چاہے تو وہ کوئی سرکاری ملازم ہے, چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے ملٹری میں ہے, چاہے کوئی عدلیہ میں ہے, جو آدمی کرپشن نہیں کرتا اور جو آدمی اپنا صحیح کام کر رہا ہے, ہم اس کی تعریف کریں گے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, اپنے پروگرام کے ذریعے اس کی بات کریں گے. جو آدمی کرپشن کرتا ہے کسی بھی لیول پہ, ہم اس کی جو ہے اگینسٹ بات کریں گے کہ بھی یہ اس بندے نے کرپشن کیا. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم برائے مخالفت نہیں کرتے. جو ہمارے پاس کچھ ایویڈنس آتی ہیں, ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں, ان کا موقف ہوتا ہے, ان کا موقف
इंडिपेंडेंट होता है, हम उनको नहीं वो मोल्ड कर सकते। हमारे पास कुछ दोस्त आते हैं जो कि वो नहीं है। लास्ट टाइम हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उनके जो सी पैक पे उन्होंने प्रोग्राम किया था, वो टोटली लग रहा था कि वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी, लोगों ने कहा यार ये मुस्लिम, आपने मुस्लिम लीग नून का बंदा बुलाया था। मैंने कहा वो इज़ माशियात में, इकोनॉमिक्स में वो माहिर थे, उन्होंने अपनी राय दी, हमने उनकी वो पूरा मौका दिया, जिस जैसे भी उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए, तो हमने उस चीज़ को नहीं कहा। और भी, और मुस्लिम लीग नून में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्ट नहीं है, हम जैसे हम उनको करप्ट नहीं कहते, जो हैं, और वो लोग हमें बताते हैं, जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही हम लोगों को बयान करते हैं। और यही हमारी ईमानदारी से जिम्मेदारी भी यही होनी चाहिए हैसियत साफ़ी के भी। आप बात वो करें जो अनबाइस्ड आपकी ओपिनियन। अगर आपने बाइस्ड ओपिनियन ही देनी है तो बाइस्ड ओपिनियन वाले तो पाकिस्तान में तकरीबन 103-4 चैनल हैं, वो तो देते हैं। तो अगर हमने भी वही काम करना है, तो अगर जिस दिन भी पीटीआई की कोई गलत चीज़ होगी वो हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, उनको कंडेम करेंगे। क्योंकि उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो हक है और सच है उसको सामने आना चाहिए किसी भी एतबार से। इसमें चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, और अच्छे बुरे सबके अंदर मौजूद होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जी एक पार्टी में सारे फरिश्ते हैं, बाकी पार्टी में जी सारे शैतान है, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो भी हक सच हमारे सामने आएगा उसको रखा जाएगा, और जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है वो भी आए इस फोरम। दूसरे लोगों का ओपन हमारी तरफ से इन्विटेशन है, जब आपसे रब्ता करे और मुझसे रब्ता करे, और भी हमसे, हम कहीं दूर नहीं है उनसे, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी है। हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं रिफत अली भट्टी बड़े कॉम्पिटेंट साफ़ी हैं वो भी, तो वो भी उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पाकिस्तान में कोई दूसरी पार्टी वाले लोग हैं, वो भी अपनी राय या कोई उन्होंने जो भी उनके कंसर्न है उनसे बात कर सकते हैं। ज़रूरी है। और ये एक ओपन फोरम है, और इसके अंदर बिल्कुल कांटेक्ट किया जा सकता है राह साहब से, मुझसे, और करने के बाद इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर उसी हिसाब से तरतीब दिया जाएगा, ताकि जो जिसके कंसर्न है, और यकीनन उस प्रोग्राम को करने से पहले थोड़ा सा हम उसको स्क्रूटनाइज ज़रूर करते हैं कि वो पर्सनैलिटी क्या है, उस पर्सनैलिटी ने उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ मीडिया में सामने रिलीज़ होती है तो बात कम से कम आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और आप क्या बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। भारत, बहुत खुशी हुई आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी, मगर बात हमारी अभी कंप्लीट इस एतबार से नहीं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मगर मैं ये चाहूँगा कि आप इस सिलसिले में थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड, और पंजाब से आपका जहाँ ताल्लुक़ है माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा ब्रीफ देंगे तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी। मेरा ताल्लुक वैसे तो हमारा ताल्लुक जो है वो कलानौर से है। ये रोहतक में था, दिल्ली के से तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो मेरे दादाजी 1920s में हरुणाबाद जो है रियासत स्टेट ऑफ बावलपुर में आ गए थे, और उन्होंने खिलाफत अखबार में सब एडिटर के तौर पे काम किया। तो कॉलेज में मैं अपना बज़्म उर्दू अदम का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और नाज़िम रहा हूँ अपनी जमात का। तो मैंने ला किया है इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से। तो उसके बाद मैंने यहाँ अखबार एक है अल-अमीन, वो हम 4-5 दोस्त थे उनके साथ, वो अखबार 2001 में निकाला। तो इधर मैं बस यहाँ बिज़नेस करता हूँ, और हमने दोस्तों ने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए, यानी किया जाए। तो साहबत जो थी वो मेरे दादाजी से मुझे जो है वो मोहम्मद इलियास साहब, मेरे दादाजी, वो खिलाफत अखबार में रहे, और तकरीबन हम 3 जनरेशन से स्टेट ऑफ बावलपुर में एक ही शहर में, एक ही इलाके में रह रहे हैं। और जो है अभी यहाँ पर मैं इस महीने मुझे 22 साल हो जाएंगे। 1995 में 31 जनवरी वैंकूवर में है, और यहीं पर मैं यहीं पर सेटल्ड है। भारत, बड़ी खुशी हुई। मैं ये चाहता था कि अगर और कोई चीज़ आपके जहन में हो, इससे पहले कि हम किसी अपने कंक्लूजन के ऊपर आए, अगर आपके जहन में कोई बात है तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। बस हमारे जहन में यही है कि जो अगर ये जो हमने फार्मूला पेश किया है वो जो इलेक्शन का, अगर जो पाकिस्तान में अब सेटअप है जिस तरह के वो एक उन्होंने बनाया है कि अपोजिशन और जो है हुकूमत मिलके एक इलेक्शन कमीशन बनाएगी, और ये होगा, वो लोगों को अपॉइंट करेगी, और जो करंट सिस्टम है कि भी ओवरसीज़ लोगों के वोट नहीं डल रहे, और ये सारा जो सिस्टम है, और जो टीचर्स को बनाया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो छोटे
وہ ان لوگوں کو پریشرائز کر کے لوگ جو ہے دھاندلی کرتے ہیں. اس وقت تک پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں الیکشن کا, کوئی فیئر الیکشن, یا اٹس ویسٹ آف ٹائم. تو قوم کا ویسٹ ہو رہا ہے ٹائم کا, اور یہی لوگ آئیں گے, تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو ہے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا, ووٹنگ سسٹم کو. بہرحال راز صاحب آپ کے خیالات ہمارے سامنے اور نیوز کے سامنے آئے, اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو آگے لے کے چلے, اور اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو مزید میں سمجھتا ہوں کہ امپروو ہم کریں گے, اور مزید کچھ اچھے ٹیلنٹڈ لوگ اس پروگرام کے اندر انٹروڈیوس کرائیں گے. مگر اٹ ٹیکس ٹائم. بہرحال اپنے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا جا رہا ہے, اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنے وطن سے محبت ہے, اور اس محبت کا ہمیں کسی نہ کسی انداز سے اس محبت کو شو کرنا ہے. بہرحال میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور ہمارے شاہد مسعود صاحب کا کہ جنہوں نے اس سلسلے میں ہمیں کوآرڈینیٹ کیا. بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ میں اس پروگرام کو جس طرح راہ صاحب کرتے ہیں اس طرح کنکلوڈ کر سکا, مگر بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.